مہمان، علماء کرام اور تشریف لانے والی عزت مآب مائیں بہنیں، تمام کو اس تقریب اسناد پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا 8واں سالانہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تمام بھائی قریب قریب آ جائیں، تمام بھائی دل جمی سے بیٹھیں اور نمازی بھائیوں کا خیال کریں۔ تو آج کا پروگرام مختصر بھی ہوگا اور اس پروگرام کا ہر لمحہ انشاءاللہ بہت شاندار ہوگا، جاندار ہوگا۔ تو میں اس محفل کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری عمران منظور صاحب حفظہ اللہ۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں محترم جناب قاری عمران منظور، مدرس جامعہ حاضر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محترم قاری عمران صاحب جو کہ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ کے مدرس ہیں اور
اور ہمیں یہ شرف ہے کہ ایک بہت اچھی آواز والے پرکشش لہجے والے اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ کو استاد عنایت کیے ہیں۔ تو اب میں پروگرام کا اس سے اگلا نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں تو جامعہ کے طلباء حافظ عادل شہباز اور حافظ وجاہت شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا ہے رب سے تصویر آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ امی ابو کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ امی ابو کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لالہ سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لالہ سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہے ہمیں چنا۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
خوش نصیب بنایا ہے ان حافظ قرآن کو، ان طلباء کو جو اپنے کام کاج چھوڑ کے، جو اپنے دنیاوی دوسری گیمز سب کچھ چھوڑ کے اس جامعہ میں آئے اور جامعہ میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کرنے لگ گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ حبیب اللہ ناظم بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی کتاب اعزاز۔ جناب والا، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عربی کیا، پورا انسانیت عالم ظلم کے اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پھر جناب والا یکیا زمانے نے تاریخ کا سب سے زیادہ منظر دیکھا، سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین وحشت پر ایک انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب جو مدتوں سے غار ہیرا کی تنہائیوں کو جگمگاتا رہا، اور پھر اس شان سے طلوع ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا، میں نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میں نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مواد غریبوں کی بل لانے والا، اتر کر ہیا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ ایک نسخہ کیمیا لایا۔ جناب والا وہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، 30 پر مشتمل کتاب اعزاز۔ قرآن کیسے کتاب اعزاز؟ تو سن لیجئے، حضرت ابو بکر نے تھاما، صدیق بن گئے، حضرت عمر نے سینے سے لگایا، فاروق بن گئے، حضرت عثمان نے پڑھا، ذوالنورین بن گئے، حضرت علی نے دل سے لگایا، حیدر کرار بن گئے۔ سامعین کرام، اگر آج ہم قرآن کو تھامیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو سن لیجئے، میرے مدنی آقا نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا واسطہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں اور سوراخوں میں چونٹیاں جو طالب علم کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت میں حافظ قرآن کی شان کے کیا کہنے؟ آواز آئے گی، اقرا ورتقی، اے میرے قرآن کو سینے میں جمع کرنے والے، آج پڑھتا جا اور جنت کے درجات حاصل کرتا جا۔ یہ دیکھیے، یہ سونے کا تاج ہے، اللہ جی کس لیے ہے؟ آواز آئے گی، حافظ قرآن کے والدین کے لیے ہے۔ یہ ایک گنہگار اللہ کے پاس کھڑا ہے، اچانک اپنی نیکیوں کے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ فرمائیں گے، باستغفاری ولدک لکا، اے میرے بندے، تیرے مرنے کے بعد دنیا میں تیری اولاد تیری بخشش کے لیے دعا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے اور آخرت میں اپنی بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے میری حفظ کی کلاس آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یہ تھے ہمارے جامعہ کے طالب علم حافظ حبیب اللہ، جو آپ کے سامنے ایک بڑا ننھا مبلغ تقریر کر رہا تھا۔ دیکھیے یہ حافظ قرآن ابھی حفظ کر رہے ہیں، ابھی عالم کورس میں نہیں پہنچے، لیکن الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ جامعہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ پڑھنے والے بچے وہ صرف حفظ نہیں کرتے، الحمدللہ ہم ان کو بولنا بھی سکھاتے ہیں۔ اگر ایک بچہ حفظ کرتا رہے اور حفظ کرنے کے بعد چپ چاپ چلا جائے، وہ اپنا پڑھا ہوا، اپنا یاد کیا ہوا کیسے لوگوں تک پہنچائے گا؟ ہاں ایک ذخیرہ علم ہو، دروازہ بند ہو، آگے کیسے علم پہنچا سکے گا؟ ہم الحمدللہ اپنے پڑھنے والے طالب علم کو شروع سے ہی دروازے کی چابی دیتے ہیں کہ پڑھتا جا، لوگوں تک پہنچاتا چلا جا۔ جن کے طالب علم، جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے بچے جب گھروں میں جاتے ہیں چھٹیاں، وہ اپنے گھروں میں 3-4 بندوں کو بٹھا کے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ آپ کے جامعہ کو، آپ کے علاقے میں یہ جامعہ ایک امید کی بہت بڑی کرن ہے الحمدللہ۔ آج آپ دیکھیے آپ کے علاقے میں حافظ قرآنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان میں سے عالم بھی بنتے ہیں، باعمل بھی بنتے ہیں۔ ہماری دعا ہر طالب علم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عالم باعمل بنائے۔ تو میں اب ایک اور تقریر کے لیے دعوت دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب کہیں ہمیں بالکل نہیں سمجھ آئی۔ وہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جامعہ میں الحمدللہ حفظ القرآن کلاس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاس کا بھی انتظام موجود ہے، اور ہمارے استاد اسکول پڑھانے والے محترم رفیق قمر صاحب وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ اپنے طالب علموں کو 9 مہینوں میں انہوں نے 6ٹھی کلاس کروائی، اور الحمدللہ 6ٹھی کلاس کا جو رزلٹ رہا وہ 83% رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 80% سے اوپر رزلٹ 100% ہی سمجھا جاتا ہے، بہت اچھا رزلٹ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں بھی کرے گا۔ اب میں انگلش تقریر کے لیے دعوت دوں گا محترم حافظ حنزلہ سجاد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. My name is Hanzla and I am from class 7. I am very pleased to tell you about our first success. We completed our 6-year study with Hifz class. We know that the importance of the study of Holy Quran and the Sunnah with the modern studies of the science. We know that Allah Almighty sent the first revolution for us. Start from the word Iqra. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read in the name of thy Lord who created man. This ayat karima point out the importance of the study for us. We also know about the hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. I mention here a saying of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariizatun ala kulli muslim." This saying of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam indicate the importance of the study for all women, boys and children. Knowledge is light. Getting knowledge is the first obligation for all of us. In history, the Battle of Badr, Muslims caught enemies and freed some of them who paid fidya. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said for those enemies who didn't pay anything and know how to read and write, can taught Muslim children and get freedom. A non-Muslim scientist who embraced Islam said that he who wants to study religion should study the science, and he who wants to study the science should study the religion. We know that Islam is the code of conduct of our life. I am very thankful to all of you. Assalamu alaikum.
وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، یہ صرف ایک ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ ہمارے جامعہ میں ابھی